باہر نکلنے کے بعد سامنے ذوالجناح کو دیکھا، ایک نظر دائیں طرف ڈالی، ایک نظر بائیں طرف ڈالی۔ زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، پس در سے آواز دی، بھیا کیا اکبر کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا عباس کو تلاش کر رہے ہو؟ اور پھر حسین نے کہا، ارے میرے میدان جنگ کے شہسوارو، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین آواز دے رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خیمے سے نکلی، دروازہ خیمہ سے برآمد ہوئی، چادر سر پر ہے، اور زینب اس عالم میں نکلی اور آنے کے بعد بھائی کے قریب کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، بھیا بھیا اب اکبر نہیں آئیں گے، بھیا اب عباس نہیں آئیں گے۔ کیوں کہا زینب کبریٰ نے؟ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رہوار پر سوار ہونے لگتے تھے تو علی اکبر بازو پکڑ کے رہوار پہ بٹھاتے تھے، ہائے 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 ہائے، اور عباس رکاب پہناتے تھے پاؤں میں۔ بس راوی کہتا زینب نے کہا، بھیا زینب سوار کرے گی، اور زینب نے بازو پکڑ کے سوار کیا۔ وہ ادھر سوار زینب کر رہی تھی، حسین نے حسرت سے عباس کے لاشے کو دیکھا، اے بھیا اکبر کا کام تو زینب نے سنبھال لیا، اے بھیا رکاب کون ملا؟ جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ حسین علیہ السلام رہوار پر سوار ہوئے، بی بی نے سوار کیا، چند قدم چلے، وہ روایت آپ کے پیش نظر ہے اور آپ اچھی طرح سے سنتے ہیں اس کو، کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، سیدھی سیدھی روایت پڑھوں گا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کچھ دور چلے ہیں، رہوار رک گیا۔ حسین علیہ السلام نے رہوار سے کہا، اور اب تو حسین نے صبح کو دیکھا ہے تو قیامت آ گئی۔ ننھی سی سکینہ رہوار کے صبح سے نکلی ہوئی کہہ رہی ہے، مہمان میرے بابا کو کہاں لیے جا رہا ہے؟ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اور اس قدر کو دیکھا نبی کو تشریف لائے، اور حسین علیہ السلام نے سکینہ کو گود میں لیا، بیٹی تو ہمیں رخصت کر چکی تھی۔ تو سکینہ نے کہا، بابا مقتل بنا جائیں گے، بابا مقتل بنا جائیں گے۔ حسین نے بچی کو حسرت سے دیکھا، بیٹی مجھے مقتل آواز دے رہا ہے۔ تو بچی کہتی ہے، بابا مقتل ہی تو جانا ہے، ہمارے دن کے روزے میں پہنچا دیجیے۔ امام نے فرمایا، بیٹی اب یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بچی نے بات کہی، بابا اتنا ہو سکتا ہے کہ آخری بات ہمیں اپنے سینے پر سنا لے۔ ہائے وہ جنگل، وہ فاطمہ کا چھایا، وہ سکینہ باپ کے سینے پر سوئی۔ ہاں بیٹی آؤ ہمارے سینے پر سو جاؤ۔ سکینہ بابا کے سینے پر سوئی۔ اذان عالیہ میں ہوگا کہ بچی منع کر رہی تھی مقتل جانے سے، ہے نا؟ ابھی میں نے پڑھا ہے، جیسی بچی سوئی ابھی کچھ دیر میں گزری تھی کہ چوک کے کہتی ہے، بابا خدا حافظ۔ بچی کے والہانہ انداز پر حسین کو پیار آ گیا، بچی کو گلے سے لگایا اور ایک سوال کیا، بیٹی ابھی تو تم منع کر رہی تھی اور ابھی کہہ رہی ہے مقتل کو سدھاریے، بیٹی کیا بات ہے؟ تو سکینہ نے کہا، بابا میں نے ابھی دادی کو خواب میں دیکھا
دیکھا تھا. کہانی کہہ رہی کہ اے سکینہ میرے حسین کو آنے میں دیر نہ کر. ابھی زلجناح برآمد ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ گھوڑا کیوں نکالتے ہو؟ گھوڑا نہیں ہے، تمہارے لیے گھوڑا ہوگا، ہمارے لیے حسین کی سواری ہے. اور اس نے بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے. اگر سکینہ کو حسین نے رخصت کیا، سکینہ کو حسین علیہ السلام نے رخصت کیا، مگر کوئی تعریف نہیں کرتی کہ سکینہ خیمے کے تر تک پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی. زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، آسمان سے خون برسنے لگا، منادی ندا کرنے لگا اللہ کو جلال حسینوں میں کربلا، اللہ کو جلال حسینوں میں کربلا. ارے حسین پیاسے مارے گئے. کون تھا جو خیمے میں بتاتا کہ حسین مارے گئے؟ حسین کی بیٹی سکینہ کربلا میں ہے، سغرا مدینے میں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ دو پاسی چلے کربلا سے، دو کبوتروں نے اپنے پروں کو خون حسین میں رنگین کیا، چلے اور مدینے میں دیوار پہ آ کے بیٹھ گئے، جس سے پتا چل گیا کہ حسین مارے گئے. خیموں میں کون بتائے گا؟ اور کوئی نہیں ہے. بس زلجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں ڈال دیا اور زلجناح چلا خیمے کے دروازے پر، ہی نہیں آیا اور آواز سنی سکینہ نے، دوڑ کے آئی، وہ کی اماں کو آواز ہے. حسین نے پیشانی کو تر کر کے چلا، اور جیسے ہی تر کر کے چلا ہے خیمے کے دروازے پہ آ کے ہی نہیں آیا. جیسے ہی رہوار کی آواز سنی، سکینہ نے کہا پھپھی اماں بابا آ گئے. اور سب سے پہلے سکینہ نکل کے آئی، اور اب جو دیکھا زین ڈھلا ہوا، باتیں کٹی ہوئی، اور پیشانی پر خون حسین بنا ہوا. سکینہ آگے بڑھی، روایت کے آخری ٹکڑے، سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد رہوار کی بابا کے رہوار کی بابیں تھامی اور سوال کیا، رہوار میرے بابا کو کہاں چھوڑا؟ رہوار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور زینب نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سکینہ ہم بتاتے ہیں تمہارے بابا کیا؟ سکینہ تمہارے بابا شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے. تو بچی نے بابوں کو چھوڑا، بس آخری لمبے بابوں کو چھوڑا اور چھوڑ کے کہتی پھپھی اماں اگر اجازت ہو تو بابا کے رہوار سے ایک سوال کر لوں. بیٹیاں ہیں، یہ رہوار بیچ میں سکینہ، پھپھی اماں اگر اجازت ہو تو بابا کے رہوار سے کوئی سوال کر لوں. جناب زینب نے فرمایا بیٹی پوچھو کیا پوچھنا ہے. بس سکینہ نے زلجناح کو دیکھا اور دیکھنے کا اے رہوار بابا کے رہوار، مجھے یہ تو پتہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، آئے خیمے کا دروازہ حسین کا لله
عبداللہ ابن مسلم محمد ابن مسلم حسین کے پاس آئے، آ کر کے کہا مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے دونوں شہزادوں کو اجازت دی، دونوں شہزادے مقتل میں پہنچے، حملوں پر حملے کرتے جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے عبداللہ ابن مسلم اتنے کم دن تھے کہ جب عبداللہ کی پیشانی میں پسینہ آیا، ارے عبداللہ نے سوچا اپنی پیشانی میں پسینہ صاف کروں، جزاک اللہ جزاک اللہ بتا تو کوئی غم نہ دے آقا میرا آخری مسلم کا جنازہ آیا۔ تاریخ کہتی ہے حسین کبھی عبداللہ کا جنازہ لے کر آتے ہیں، کبھی مسلم کا جنازہ لے کر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے میں رکھا، بیوائے مسلم نے دونوں لاڑوں کا پرسہ دیا، لیکن میری ماں بہن نبی کا ہاتھ میں کر سننا کون جانتا تھا جو ماں ابھی ارے خیمے میں دو بچوں کو رو رہی ہے، جب 12 محرم کو کوفے میں پہنچے گی، ارے بڑے مرتبہ مسلم کے سر کو دیکھا، بیوائے مسلم نے سوال کیا میرے والی والی اتنا بتا دو، ارے میرے دو لاڈلے کربلا میں مارے گئے تو آپ کے ساتھ کوفے میں آئے تھے، ارے میرے لاڈلے کہاں گئے؟ آواز مسلم آئی، اے بیوی ایک اکبر میں فدا ہو گیا، ایک اکبر۔ جزاک اللہ آپ پر کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ مسلم کے یتیم بچوں کا پرسہ دے چکے ہیں، ابھی 4 تابوت برابر ایک ساتھ ہوں گے۔ جانتے ہو عزیزانو وہ کس کے جنازے ہوں گے؟ وہ عقیل کے بچوں کے جنازے ہوں گے۔ کون عقیل؟ وہی عقیل جس سے علی نے کہا تھا میرے بھائی عقیل کوئی بہادر خاندان کی بیٹی تلاش کرو۔ ایک مرتبہ عقیل نے پوچھا مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس سے ایک بیٹا بہادر ہوگا، ارے جو کربلا میں میرے حسین کا فدیہ ہوگا۔ عقیل نے ایک مرتبہ آواز بلند کرنے کے بعد پروردگار مجھے بھی بیٹا دے دے، ارے جو کربلا میں میرے حسین کا فدیہ۔ ماتم کا وعدہ کرو، ماتم کا آخری پرسہ ہے، اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے۔ عزیزانو جانتے ہو جعفر ابن عقیل کا جنازہ آئے گا، عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ، محمد ابن سعید بن عقیل کا جنازہ، عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ۔ یہ مسلم کے وہ بہادر بیٹے تھے جب حسین کے پاس آئے، آ کر کہتے آپ کا عمر نے بھی اجازت دے دو۔ عزیزانو حسین نے اجازت دی، اجازت کا ملنا تھا۔ ارے مسلم مرتبہ عقیل کے سورما میدان میں جاتے ہیں، حملوں پر حملے کرتے جاتے ہیں۔ جانتے ہو عزیزانو مقدر نے لکھا ہے حسین ایک جنازہ لے گئے، ارے خیمے میں آتے تھے، پیچھے کے دورے کی آواز آتی تھی مولا میرا سلام۔ جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزانو۔ تاریخ کہتی ہے جب مسلم عقیل کے بچوں کے جنازے آنے شروع ہو گئے، عبد الرحمن کا جنازہ آیا، محمد ابن عقیل کا جنازہ آیا، عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ آیا۔ ابھی مجھے مسائل پڑھتے ہوئے ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے ہیں، آپ 6 تابوتوں کی زیارت کر چکے ہیں۔ تصور کرنا عزیزانو ہمارے گھر میں ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو ہمیں نہ کھانے کی پتہ ہوتا ہے نہ پانی کی خبر ہوتی ہے، آئے غریب ہوتا ہے۔ اللہ جانے زہرا کے بیٹے نے کیسے جنازے اٹھائے ہوں گے۔ عزیزانو آپ تابوت کی زیارت کرتے ہو نا، تاریخ کہتی ہے اس کے بعد علی کے بیٹوں کے جنازے آئے، جعفر ابن علی کا جنازہ، عثمان ابن علی کا جنازہ، عبداللہ ابن علی کا جنازہ۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عباس کے بھائی ہے، یہ حسین کے بھائی ہے۔ عزیزانو تاریخ کہتی ہے جب علی کے بیٹے حسین کے مادہ میں آئے، آگے کہتے آقا مرنے کی اجازت دے دو، آقا مرنے کی اجازت دے دو۔ تاریخ کہتی ہے حسین رو رو کر کہتے جاتے تھے میرے بھائیو تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹی جا رہی، میرے بھائیو تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، اجازت دینے کے بعد تاریخ کہتی ہے علی کے بیٹے کربلا میں پہنچے، جانے کے بعد جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جب جنازہ تمہارے قریب آئے گا دل کھول کے رونا، اس لیے کہ یہ وہ جنازے ہیں جن پر ان کی ماں بھی نہیں روئی ہے۔ مقتل لکھا ہے علی بشیر نے مدینے میں آنے کے بعد صلاح دی قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ ارے ام المدینہ پر کا سہارا لے کر آئی، آنے کے بعد کا بشیر ارے کون حسین مارا گیا، کا شہزادی حسین ابن علی مارا گیا۔ ایک مرتبہ ام المدینہ کہتی ہے
جزاک اللہ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے میں مظلوم میں کربلا کے اے شہزادی پہلے آپ کے بچے مارے گئے سنو کیا بتا رہو تاریخ کہتے ہیں ام البنین ایک مرتبہ جنت البقیع میں پہنچی جانے کے بعد انگلی سے نشان بناتی تھی کہتی تھی جعفر تم کربلا میں مارے گئے اگر یہ ماں ہوتی تو تم پر ہوتی عثمان اگر یہ ماں ہوتی تو تم پر ہوتی لیکن آج ام البنین کو پر نہیں ہوئے گی آج حسین کا مارا آج ام البنین میرے لاڈلو تمہارا ماتم نہیں کرے گی بلکہ حسین کا ماتم کرے گی لو آتا کرو آپ علی کے بیٹوں کا ماتم کر چکے ہو نا میرا بھائی دل کھول کے رونا گریا کرنا اللہ جانے اگلے بار کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے اب علی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں میرا بھائی دل کھول کے رونا اللہ جانے میں جانتا ہوں آپ صبح سے انتظام میں لگے ہوئے ہیں بہت دور دراز کا سفر دے کر کے آئے ہوگے لیکن مجھے انصاف سے اتنا بتانا آپ اتنی دور سے تو نہیں آئے جتنی دور سے حسین کی ماں پکڑیا کام کر آئی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی آئے میرا حسین آئے میرا حسین جسے میں نے چکیا پیس کے پالا ہے آدھا دارو لیجئے گا علی کے بیٹوں کا پرسہ دے چکے ہو عقیل کے بیٹوں کا پرسہ دے چکے ہو مسلم کے یتیموں کا پرسہ دے چکے ہو آئیے اب دو جنازے ایسے آنے والے ہیں کہ جو حسن کے یتیم ہے آپ ابھی دو جنازہ آئیں گے نا حسن کے یتیموں کے جنازے قاسم کے بھائیوں کے جنازے ایک عبداللہ ابن حسن کا جنازہ ایک ابو بکر ابن حسن کا جنازہ تاریخ کہتی ہے عزادارو عبداللہ ابن حسن اتنے کمسن تھے کہ جب میدان کربلا میں گئے ہیں نا ایک ظالم نے دائیں پسلی پہ وار کیا ایک ظالم نے بائیں پسلی پہ وار کیا ارے حسن کا یقین گھوڑے پر سنبھل نہ سکا دین پہ زمین پر آیا حسین کو سلام کیا السلام علیکم یا عبداللہ ماتم کرو حسن کا یتیم دین سے زمین پر آیا حسین کو سلام کیا اس کے بعد ابو بکر ابن حسن میدان میں پہنچے جا کر حملوں پر حملے کرتے جاتے ہیں تاریخ کہتی ہے ابو بکر ابن حسن نے 18 دشمنوں کو واصل جہنم کیا 18 دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک ظالم نے گردن کے پیچھے ایسا وار کیا حسن کا یتیم ارے دین سے زمین پر آیا تب کل لکھتا ہے حسین نبی عبداللہ کے لا چلاتے کبھی ابو بکر کا لا چا خیمے میں رکھتے تھے ارے پرواہ کرتے آئے میرے یقین جزاک اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں بس بہت جلدی کے ساتھ آپ داؤد کی زیارت کرو گے حسن کے یتیموں کا جنازہ آیا آپ نے پرسہ دے دیا اب سنو کہ اب کس کا جنازہ آنے والا ہے اب دو جنازے آئیں گی اور وہ جنازے زینب کے بیٹوں کے جنازے ہیں جانتے ہو زینب کون ہے زینب وہ بیوی ہے جس نے کربلا میں حسین پر بیٹے قربان نہیں کیے ہیں بلکہ زینب نے نسل قربان کر دی جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے چلے ابھی جنازہ نہیں آیا ہے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں تاریخ کہتی ہے شب عاشور حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ ایک بیوی کے خیمے پہ آتے تھے حسین پردہ اٹھاتے تھے کیا دیکھا ارے ایک ماں ہے جو 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لے کر کہہ رہی ہے میرے ہسلیوں والے ارے کر بابا پہ تو میں قربان ہو جانا ہے باپ سے منظر سے کہا گیا حسین دوسرے خیمے کی جانب گئے جانے کے بعد کیا دیکھا ارے ایک ماں ہے جو 18 سال کی کمائی کو اپنے گودی میں لیے ہوئے ہیں کہہ رہی علی اکبر اور تمہیں بابا سے قربان ہونا ہے تاریخ کہتی ہے حسین ایک خیمے کی جانب جاتے رہے ایک خیمے کی جانب حسین نے کیا دیکھا ارے زینب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے زینب کہہ رہی میرے ہونا محمد ارے کل تو میں ماموں سے پہلے قربان ہونا ہے میرے لال یاد رکھنا تم سے پہلے اکبر نہ مارا جائے تم سے پہلے قاسم نہ مارا جائے تم سے پہلے اصغر نہ مارا جائے تاریخ کہتی ہے مرتبہ دونوں شہزادوں ایک فکر نہ ہوں صبح تو ہو دے تو اگر ماموں اجازت دے دے تو ہم سب سے پہلے اپنے ماموں پر فدا ہو جائیں گے تاریخ کہتے ہیں صبح نمودار ہوئی دونوں شہزادے حسین کی بارگاہ میں آتے تھے آگے کہتے تھے ماموں مرنے کی اجازت دے دو ماموں رب کی اجازت دے دو لیکن حسین اجازت نہیں دیتے ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے
रजा को डाला। डालने के बाद हुसैन मेरे भाई आप अल्लाह आपकी बहनों को सलामत रखे। फितना समझ लेना, अगर आपके घर में बहनें होंगी ना, इसलिए कि बहन को भाई से बड़ी मोहब्बत होती है, बहन को भाई से बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर भाई हुसैन जैसा हो, बहन ज़ैनब जैसी हो, तो फिर कैसे क्या होती है। ज़ैनब हुसैन के पास आई, आकर कहते भैया बस इतना बता दो, तो बहनों का भाइयों पर कोई हक होता है। एक मरतबा मंदिरों में करबला अंदर अंदर कहता हाँ ज़ैनब तो होता होता है। एक मरतबा ज़ैनब कहती है भैया उसी हाथ का वास्ता मेरे वाला मोहम्मद को अरे मारने की इजाज़त। एक मरतबा हुसैन ने वाला मोहम्मद को मारने की इजाज़त दी। ज़ैनब के दुलारे मरतबा मैदान करबला में पहुंचे, हमलों पर हमले करते जाते थे। एक जालिम ने ऐसा वार किया, अरे वो मोहम्मद दीन से जमीन पर आए, हुसैन को आखिरी सलाम किया। इधर से अब्बास दौड़े, उधर से हुसैन दौड़े। अरे जाने के बाद हुसैन ने क्या देखा, भड़बड़ाते हुए होठों से वो मोहम्मद कह रहे थे मामू आपको रात में तो गए थे, लेकिन हमने पानी नहीं पिया मामू, हम फराज पे गए थे। हाँ दादा ज़ैनब के बच्चों के लाशें आ रहे हैं। हाँ दादा ये वो जनाजे हैं जिन पर ज़ैनब ने मातम नहीं किया। ज़ैनब करबला में रही और मोहम्मद का मातम नहीं किया। ज़ैनब कूफे पहुंची और मोहम्मद का मातम नहीं किया। ज़ैनब शाम में पहुंची और मोहम्मद का मातम नहीं किया। ज़ैनब फिर तक करबला आ गई और मोहम्मद का मातम नहीं किया। हाँ दादा तारीख कहती है, लेकिन ज़ैनब जब मदीने आई है ना, आने के बाद जैसे ही अब्दुल्ला के घर में पहुंची, एक मरतबा होना मोहम्मद के तो छोटे छोटे मुसल्ले देखे, अरे माता के कर गया ज़ैनब ने तरफ देना जज़ाकल्लाह फुर्सत देना करो, मातम करना। ज़ैनब के यतीमों के जनाजे आ गए हैं। आप मुस्लिम के यतीमों को फुर्सत दे चुके हैं, अकील के बेटों का फुर्सत दे चुके हैं। ज़ैनब के जनाजों का, ज़ैनब के बेटों का जनाजा हरा ना बताओ। मेरी माएँ बहनें, इन जनाजों पे तड़प के रोना। ज़ैनब ने अपने दुलारों का मातम नहीं किया है। तारीख के लिए अदादारों, जब मौला मोहम्मद के लाशें आ चुकी, उसके बाद 13 बरस का हुसैन का यतीम कासिम हुसैन की बारगाह में आया और आकर कहता, सुनो अदादारों, मक्तल कहता है कासिम का जिस्म इतना नाजुक था कि हुसैन मदीने में कहते थे ज़ैनब कभी मेरे कासिम को कोई हार कुर्ता ना फैलाना, इसलिए कि कासिम का जिस्म बड़ा नाजुक है। सुनो अदादारों, तसव्वुर करना, अल्लाह जाने जब हुसैन ने कासिम को इजाजत दी होगी, हुसैन कासिम मैदान करबला में पहुंचे, हम लोग पर हमले करते जाते थे। मक्तल लिखता है जैसे ही हसन का यतीम अरे दिल से जमीन पर आया, अल्लामा अबू नबी कहते थे जब तक कासिम दिल पर था तो कासिम था, अरे जब दिल से जमीन पर आया टुकड़ों में तकसीम हो गया। कासिम जब दिल से जमीन पर आया टुकड़ों में तकसीम हो गया। हसन का यतीम जैसे ही दिल से जमीन पर आया, हुसैन को सलाम किया, चचा कासिम का आखिरी सलाम। तारीख कहती है इधर से हुसैन दौड़े, उधर से अब्बास दौड़े। अरे दुश्मनों ने जैसे ही हुसैन और अब्बास को आते हुए देखा, इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर, अरे कासिम का घोड़ों के बाबों से कमाल हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाथेगिरी अदा करना, अल्लाह जाने अगले बरस को जिंदा रहे। कासिम का जिस्म घोड़ों के टापों से पामाल हो गया। कोई नहीं था जो हसन के यतीम को बचाता। मक्तल लिखता है एक दुखियारी माँ थी जो घोड़ों के पीछे दौड़ के कह रही थी मेरे हसन के लाल के टुकड़ों को न लेकर जाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। आदादारों यही वो हसन का यतीम था ना जिसे हुसैन ने भेजा, जो टुकड़ों में पामाल हो गया। आपने सब जनाजे उठाए हैं, सबके जनाजे सालिम आए हैं, लेकिन तारीख लिखती है वाहिद हसन के यतीम का जनाजा था जिसे हुसैन अरे गठड़ी में रख कर लेकर आए हैं। अरे कासिम का लाशा टुकड़ों में से बच गया था, हुसैन ने आबा का दामन बिछाया, कासिम के टुकड़ों को चुना। अरे जब मैं
آئے میرا لال قاسم ٹکڑوں کو بٹ گیا ہے. ہاں اداکارو تم فرصت دے رہے ہو نا, اداکارو فرصت کھل کے دینا. اللہ جانے آگے مبارک کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے, بس ابھی 3 جنازے اور آنے باقی ہیں. آپ فرصت دینا, مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں. تاریخ کہتی ہے اداکارو حسن کے یتیم کے جنازے کے بعد اس کا جنازہ آیا ہے, جس کا جنازہ اٹھانا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا. جس کا جنازہ اٹھانا میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہے, آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے, لیکن اس باپ سے پوچھو جس نے اپنے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھایا ہو. نہ میرے نوجوانوں کھل کے فرصت دینا. اب میں ایک منظر پڑھتا ہوں اور پھر کیفیت بدلے گی. اللہ کرے کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. آپ کا جب کوئی عزیز و اقربا پردیش میں ہوتا ہے نا اور وہ پردیش میں مر جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جنازے کو آنے میں کبھی ہفتہ بھی لگ جاتا ہے, مہینہ بھی لگ جاتا ہے, لیکن جب اس کا جنازہ آتا ہے نا تو تم نے منظر دیکھا ہوگا, پڑوس والے محلے والے تمام بیوی آ کر ارے تو ثابوت کو گھیر لیتی ہے, ماتم شروع ہو جاتا ہے. لیکن آئے علی اکبر حسین سے اجازت لینے کے بعد جب علی اکبر میدان میں گئے, ارے حسین سے علی اکبر کو کیسے اجازت, ماتم کرنا نوجوانوں ماتم کرنا. علی اکبر کو حسین نے کیسے اجازت دی ہوگی اللہ جانے. علی اکبر میدان میں پہنچے, حملوں پر حملے کرتے جاتے ہیں. دین کا بھوکا پیاسا ہے نا حسین کا بیٹا. تاریخ کہتی ہے جب میدان میں گئے حملوں پر حملے کرتے جاتے تھے, ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے پر ایسا وار کیا, مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں. ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے پر ایسا وار کیا کہ برچھی سینے کو توڑتی ہوئی کلیجے میں پیوست ہو گئی. برچھی سینے کو توڑتی ہوئی کلیجے میں پیوست ہو گئی. جب حسین کو علی اکبر نے سلام کیا نا, جانتے ہو عزادارو حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. حسین مرتبہ حسین کیسے جاتے تھے, آئینہ علی اکبر میرے لال علی اکبر کہاں ہو, ارے تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا, اے میرے لال اکبر کہاں ہو, تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. تاریخ کہتی ہے حسین علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے, جانے کے بعد علی اکبر قدم کو چھپا رہے تھے. حسین کہہ رہے تھے میرے لال علی اکبر یہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہو بابا, اور سینے بچی کی ہڈی سینے میں ٹوٹ گئی ہے. میرے لال کیا کسی بہرام میں بچی کو نکالا نہیں ہے, کہا نہیں بابا, بلکہ ظالم کہہ رہے تھے ہم نے حسین کو بڑا صابر دیکھا ہے. اب پر تلاشا اٹھایا, ہم نے حسین کو صابر دیکھا. مولانا محمد کے ٹکڑے اٹھائے, ہم نے حسین کو صابر دیکھا. قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے کر آئے, ہم نے حسین کو صابر دیکھا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اے حسین کلیہ جوان علی اکبر کے سینے پہ برچھی کی ہڈی. حسین کلیہ جوان کے سینے سے برچھی کی ہڈی کیسے نکالتے ہیں, سنو گے عزادارو حسین نے اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا. تاریخ کہتی ہے پہلے حسین علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہتے تھے, علی اکبر کا لاشا نہ اٹھا. ضعیف باپ نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا, ارے خود علی اکبر کا لاشا اٹھایا, خیمے میں لے کر آئے. زینب نے دیکھا, ارے ماتم برپا ہو گیا, بہت بڑا مصیبت. جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سنو گے عزادارو علی اکبر کا ماتم کر چکے ہو نا, قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکے حسین, اور محمد کے لاشیں لا چکے ہیں. اب حسین اس کا اب اس کے تابوت کی زیارت کرو گے جس کا لاشا حسین اٹھا کر نہیں لایا, جس کا لاشا فرات کے کنارے پڑا رہا. تاریخ کہتی ہے عزادارو جب سب مارے گئے نا, ایک مرتبہ قاسم حسین کے بارگاہ میں آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں آقا اب تو مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو. حسین کہتے تھے عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں, میرے لال میرا غازی تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہونا. ایک مرتبہ غازی نے تڑپ کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمبردار ہے. تاریخ کہتی
आवाजें बुलंद होना शुरू हुई। हुसैन ने गाजी को बुला के कहा, मेरे गाजी, मैं तुम्हें मरने की इजाजत तो नहीं दे सकता, लेकिन पानी लाने की इजाजत है। अब्बास एक मरतबा रहबार पर सवार हुए, एक मरतबा चुल्लू में पानी लिया, मश्क सकीना को भरा। गाजी की तमन्ना थी पानी क़याम हुसैनी में पहुंच जाए, लेकिन अदाकारों तारीख कहती है एक जालिम ने ऐसा वार किया, अब्बास का दाया बाजू कलम हो गया, अब्बास का बाया बाजू कलम हो गया। तारीख कहती है गाजी ने मश्क सकीना को दांतों में दबाया, अरे मरतबा एक बनाता हुआ तीर मश्क सकीना पर लगा। अब्बास की आंख बह गई, अपने आंख पे डालो पड़ेगा, मेरे आंख पे डालो, अरे मुझे खाने में ले जाना, मेरे हाथ पे बाबा, अरे मुझे खेल में ना ले जाना। तारीख कहती है गाजी की आंख में तीर लगा था, अब्बास ने तीर को निकालना चाहा, एक जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा, अब्बास जीन से जमीन पर आए। अल्लाह जाने हुसैन का गाजी अरे जीन से जमीन पर कैसे आया होगा, इसलिए कि जब कोई गिरता है आगे का सहारा अब्बास कैसे आया होगा। तारीख कहते हैं हुसैन अब्बास के लाशे के करीब गए, दाया शाना उठाया, बाया शाना उठाया, गाजी दुनिया से चले गए। एक मरतबा हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, अरे हुसैन अलम लेकर चले, सकीना ने अलम को आते हुए देखा, बच्चों को करीब बुला के कहा बच्चों, अरे मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है, अब कोई प्यासा न रहेगा। लेकिन आए रे सकीना ने क्या देखा, अलम तो अलमदार न आया, सकीना अलम से लिपट गई। ए बाबा मेरा चचा अब्बास, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय रसूल करबला के। हुसैन के लश्कर का अलमबरदार का जनाजा हराना दबाओ, मातम करना, मातम करना। इसलिए कि बहन को अपने भाई से बड़ी ढारस होती है। गाजी का जनाजा उठा रहे हो ना, हुसैन से अब्बास का लाशा नहीं उठा है। हुसैन फुरात के किनारे अब्बास का लाशा छोड़ कर आए हैं। लीजिए अज़ाना को गाजी के ताबूत की ज़ियारत हो गई है, अलम की ज़ियारत हो गई है। अब मैं अपनी माओ बहनों से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, वो मेरी माएँ बहनें जिनकी आगोश में 6 महीने का बच्चा हो, वो अपने बच्चे को अपने से दूर कर देना। अल्लाह जाने किस माँ के पहलू में रबाब खड़ी होगी और रबाब तरफ के कहेगी, ए बीवियों, अरे जब तुम्हें अपना बच्चा इतना प्यारा, अरे रबाब को अपना जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ हमारो हमारे गए हुसैन के तमाम मसालों के साथ हुसैन मेरे खेमा पर आए, आकर एक आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो गरीब हुसैन की मदद को आए। इस आवाज़ इस्तिग़ासा का सुनना था। तारीख कहती है अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बस एक मरतबा अली असगर का झूले से गिराना था, बीवियों में को हराम बर्पा हो गया। एक मरतबा हुसैन दरे खेमा पर आए, आकर कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, अभी तो हुसैन जिंदा है, फिर ये रोने की वजह क्या है। एक मरतबा ज़ैनब कहती है, भैया जब से आपने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की है, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने आगे बढ़ के कहा, ज़ैनब मेरे अली असगर को मेरे हवाले कर दो। हुसैन जानता है असगर का इरादा क्या है। एक मरतबा हुसैन ने अबा के दामन में अली असगर को लपेटा, अरे मैदान करबला में आए, आकर कहते फौजी अश्किया, अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन फतवार है तो 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे एक बूंद पानी दे दो, अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। तारीख कहती है फौजी हुरमला की जानिब से कोई जवाब न आया। हुसैन ने अपने 6 महीने के खून को अरे जलती हुई जमीन पर लेटाया। तारीख कहती है जमीन करबला इतनी गर्म थी, अरे जब हुसैन ने अली असगर को उठाया, असगर के जिस्म पर छाले पड़ गए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तारीख कहती है हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में उठाया, उठाने के बाद कहा मेरे लाल असगर हुज्जत तमाम कर दो।
علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیری، بنداری کہتی ہے فوج ہرملا ہونے لگی، ہر ایک مرتبہ آواز آئی آئینہ آئینہ ہرملا، ہرملا کہا ہے حسین کے کلام کو قضا کر دے، ہر تیر بھال کا تیر چلا، علی اصغر کے گردن پہ لگا، بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، تاریخ کہتی ہے پہلا جنازہ تھا جس میں حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آگے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حاضر تاریخ کہتی ہے حسین اسی اثنا میں ہر خیمے میں آئے، تاریخ کہتی ہے جب حسین خیمے پر آئے نا، ایک مرتبہ بیویوں سے پہلے سکینہ در خیمہ پر آ گئی، آنے کے بعد سکینہ نے کہا آپ ولی اصغر کو پانی پلا لائے ہو، ارے سکینہ پیاسی رہ گئی، اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا، حسین کی آبا کا دامن الٹا، ارے سکینہ نے کیا دیکھا، 6 مہینے کا بعد کون کریں گے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم میں اللہ۔ لیکن عزیزانو علی اصغر کا جھولا آ گیا ہے، بس اب ایک تابوت باقی ہے، وہ تابوت کہ جو 40 دن تک زمین کربلا پر پڑا ہوا۔ آپ اس حسین کے مظلوم کے تابوت کی زیارت کرو گے نا، تاریخ کہتی ہے حسین کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ سکینہ جب شام غریبہ میں بابا کے قریب گئی تھی نا، تو سکینہ کو حسین کے جسم پر کہیں سر رکھنے کی جگہ نہ بچی تھی، اس لیے تو میر انیس نے کہا تھا 1900 ہے ختم کرے 4 بار، اور زینب نکل حسین تانتا آکاش پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آخری مطالعہ یہ کھول کرو نا۔ آزاداروں تاریخ کہتی ہے حسین میدان کربلا میں گئے، جانے کے بعد ہم لوگ پر حملے کرتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اولا محمد کو مار ڈالا۔ حسین ہم لوگ پر حملے کر رہے تھے، تاریخ کہتی ہے اتنے میں ایک آواز آئی، حسین پلٹا، ارے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، ارے بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے مظلوم کربلا کو تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے بالا مارا، حسین ارے گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، دین سے زمین پر آئے۔ ماتم کرو عزادارو، ماتم کرنا۔ حسین دین سے زمین پر آئے، سنو گے عزادارو، جب حسین دین سے زمین پر آئے نا، حسین تیروں کے آسمان پر معلق ہو گیا۔ شمر نے حسین کے بالوں میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو ڈالا، کھینچتا ہوا ارے قتل گاہ تک لے کر آیا، جہاں سے حسین کی ماجائی بہن زینب دیکھ رہی تھی۔ ارے شمر نے حسین کی گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا۔ مقتل کہتا ہے جب پہلی ضربت لگی حسین نے بابا کو یاد کیا، دوسری ضربت لگی حسین نے نانا کو یاد کیا، ایک مرتبہ ماں کو یاد کیا۔ مقتل لکھتا ہے جب بھی ضربت چلتی تھی حسین کہتے تھے اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ارے شمر کا خنجر چل رہا تھا، زینب کہہ رہی تھی شمر میری ماں نے جگیاں پی